بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے اس نہایت مقدس بابرکت اور نورانی مہینے میں کسی بھی دن یہ دو عظیم جلیل القدر اور بے پناہ فضیلت والے صدقات اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکتوں والے مہینے میں یہ دونوں مخصوص صدقات اللہ رب العزت کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں۔ پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بہت شدید مجبوریوں، کٹھن حالات اور پریشانیوں کے بھنور میں گرا ہوا اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی اسے کاروبار میں بھی بھاری نقصان کا صدمہ جھیلنا پڑتا تو کبھی قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ اس کی کمر توڑ دیتا، اور کبھی لگاتار بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ غرض وہ ہر طرف سے مصائب میں مقید تھا۔ ایک دن آنکھوں میں آنسو بھرے اور شکستہ دل کے ساتھ وہ ایک بزرگ اور صاحب ورع نیک عالم دین کے پاس حاضر ہوا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ حضور، میری زندگی اب تو صرف لامتناہی مصیبتوں اور جاگزا آزمائشوں کا مجموعہ بن چکی ہے۔ میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے کیا کروں؟ ان بزرگ نے کمال محبت اور شفقت سے اس کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ بیٹا، پریشان نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک پرنور اور فضیلتوں والا مہینہ عنقریب آ رہا ہے۔ تم اس میں یہ دو خاص اور بابرکت صدقات خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ دونوں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد عزیز، معتبر اور محبوب ہے۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل میں پختہ ٹھان لیا کہ ان دونوں عظیم صدقات کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں محو تھا کہ اچانک اسے عجیب، سحر انگیز اور حیرت انگیز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گھر کی چھت پر کئی نورانی، ہیبت ناک اور مقدس ہستیاں موجود ہیں، جن کے چہرے نور الہی کی تابعیانی سے چمک رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے چمکتے ہوئے قیمتی پتھر ہیں جو پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں جیسے وزنی ہیں۔ وہ ان پتھروں سے اس کی چھت پر انتہائی پائیدار اور مضبوط قلعہ نما دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھا اور بولا، اے بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا ذاتی گھر ہے، اور تم میری اجازت کے بغیر یہاں پر ایسی مضبوط اور شاندار تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ تب ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہی ہے، مگر یہ روحانی تعمیر تمہاری خواہش یا تدبیر سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے براہ راست حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تم جو عظیم صدقہ دینا شروع کر دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم غیب سے تمہارے گھر اور زندگی کو اس طرح محفوظ، مضبوط اور مستحکم بابرکت بنا دیں۔ معزز سامعین کرام، صدقے کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلا جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے یا مادی چیزوں کے عطیے کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ نامکمل اور غیر جامع ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی باریک نقطے پر غور کیا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی کے مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے بابرکت اور روحانی مال جو ہر شخص، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، مفلس، بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب، نادر اور نادان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے؟ مگر شعبان کا یہ مقدس، پرفضیلت اور منور مہینہ ایک ایسی عظیم، لافانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ عظیم درس حیات عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا، وزنی اور قیمتی صدقہ وہ ہے جن کے لیے مال و دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے محبوب، پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا،
اور آپ یہ بات خوب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب اور مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں 2 ایسے عظیم، بے مثل اور بابرکات صدقات دیے جو نہ صرف آپ کی مستقل سنت مبارکہ ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، معتبر اور مقبول اعمال بھی ہیں۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 عظیم اور فضیلت والے صدقات کیا ہیں؟ دراصل کون کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو کی ہے کہ آپ کی دعائیں فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں، آپ کے دکھ، پوشیدہ درد اور زندگی کی پریشانیوں کا فور ہو جائیں، آپ کی زندگی حقیقی سکون، قلبی اطمینان اور خوشحالی سے بچ جائے؟ تو یقین سے سمجھ لیں کہ صدقہ وہ بابرکت اور عظیم کنجی ہے جو قسمت کے بند قفل کھول دیتی ہے، تمام دشوار راستے ہموار اور روشن کر دیتی ہے، آنے والی ناگہانی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپے، پیسے یا مادی اشیاء کی تقسیم کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی سچی محبت، کامل عطائیت اور نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت اور دلکش طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی پوشیدہ راہیں اور غیبی دروازوں کو کھول دیتا ہے جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام تواتر سے فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو زمین پر آنے سے پہلے فضا میں روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ معزز سامعین، خاص طور پر شبان المعظم کے اس مقدس اور پرنور مہینے میں جو کہ رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے، جب یہ عظیم صدقات کیے جائیں تو اللہ کی رحمت اور برکت اور بھی شدت سے، وسعت اور خوبصورتی سے برسنا یہاں ہم آپ کو وہ خاص 2 بابرکت صدقات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ظاہری صدقے سے بھی کہیں زیادہ عظیم، عرفہ اور بلند مرتبہ ہے۔ ان کی ادائیگی کے لیے نہ تو پیسے کی ضرورت ہے اور نہ مال و دولت کے انبار چاہیے اور نہ ہی جیب پر کوئی مالی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور روحانی صدقات ہیں جو اگر شبان کے بابرکت مہینے میں صدقہ دل سے اپنا لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے خاص اور مقرب بندوں کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہی وہ صدقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل، لازمی اور خوبصورت معمول تھا۔ اب تجسس یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں عظیم صدقات کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ شبان کا مقدس مہینہ در حقیقت معافی، عفو اور بخشش کا خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں بلکہ وہ عظیم، اکمل اور برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص قربت، ہم کلامی اور بے پایہ محبت عطا فرمائی، جو معراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کے جلووں کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا عظیم درس دیا ہے تو دوسروں کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عظیم بلندیوں اور اپنی خاص قربت سے نوازتا ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، دائمی بلندی اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی صفت میں ہی پوشیدہ ہے۔ شبان کا یہ پرفضیلت مہینہ یہی عظیم پیغام دیتا ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکال کر معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، بے حساب مغفرت اور برکت کے دروازوں کو تم پر ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سسکیاں اور دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور پریشانیاں مزید آپ کے لیے تکالیف نہ پیدا کریں اور رزق کے معاملے میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کر دیجئے اور معاف کرنے کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھروں میں اور خاندانوں میں اور معاشروں میں معافی اور درگزر اور عفو درگزر کا خوبصورت کلچر رائج ہوتا ہے، وہاں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ وہاں باہمی محبت اور الفت کے دیپ چلتے ہیں اور رب کی برکتیں اور رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس پیاری سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے شعبان کے اس مقدس اور پر نور مہینے میں یہ پختہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی نفرت، انتقام، بغض یا کینہ رکھنے کی بجائے صرف خالص محبت اور رحم دلی کے ساتھ درگزر کی شمع روشن رکھیں گے۔ میری یہ بات پلے باندھ لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس شعبان کے بعد اور عظیم مہینے میں یہ عظیم صدقہ کریں جس پر ہم پر کوئی ظلم کیا ہو، کوئی گہرا دکھ یا تکلیف دی ہو یا ہماری کسی قسم کی حق تلفی کی ہو، ہم اسے محض اللہ کے خلوص سے دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ اس صدقے وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے بادل نازل فرمائیں گے جن کا ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ پہلا عظیم و بابرکت صدقہ ہے جو ہمیں دینا ہے۔ یہی شعبان المعظم کے مقدس مہینے کی اصلی خوشبو اور حقیقی روح ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی سنت سے سکھایا ہے۔ شعبان کا یہ پر نور مہینہ تمام اہل ایمان اور سچے مومنین کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس انمول اور انتہائی قیمتی موقع کو غفلت اور لاپرواہی کی نظر نہ کریں، بلکہ ان خاص اور بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول اور محبوب ٹھہرتے ہیں۔ شعبان کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات اور فضیلت والے صدقات ضرور ادا کریں۔ دوسرا عظیم صدقہ صبر کرنا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک بہت بڑی نہایت عظیم اور بہت روشن حقیقت رکھتا ہے کہ صبر بھی ایک عظیم اور بابرکت صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی اور مادی امداد تک محدود سمجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ صبر دل کی گہرائیوں، انسانی جذبات اور نفس کا سب سے قیمتی، نادر اور عظیم صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی کسی تکالیف، ناگہانی غم، مالی نقصان، کٹن آزمائش یا کسی بڑی مصیبت کی باوجود اپنی زبان کو شکوے، شکایت، گلے سے سختی سے روک لیتا ہے، اپنے دل کو مایوسی، ناامیدی کی تریکیوں سے بچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو خلوص دل سے، خوشی سے قبول کر لیتا ہے، تو یہی وہ صبر ہے جب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی اور گراں قدر صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی روشن، پائندہ، زندہ اور تابناک مثالوں سے بڑی پڑی ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی یتیمی اور تنہائی کی آزمائش پر صبر فرمایا، جوانی کے ایام میں غربت اور تنگ دستی کا جوان مردی سے صبر کیا۔ اللہ نے نبوت کے بعد اہل مکہ کے شدید ترین ظلم، استبداد اور استائے ہوئے جانے پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ طائف کی وادی میں پتھروں کی وحشیانہ بارش برداشت کی، مگر ہمیشہ صبر اور استقامت سے کام لیا، یہاں تک کہ اپنی پیاری اور دامن تھاما جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے رب پر کامل توکل کیا اور اپنی امت کو یہ عظیم، روشن اور بابرکت سبق عطا فرمایا کہ صبر ہی وہ واحد عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے اور محبوب بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ مکہ مکرمہ کی تپتی گلیوں میں تشریف فرما ہوتے، کفار آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ کو غلیظ گالیاں دیتے، سنگساری کرتے، مگر آپ کبھی ان کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ فرمائے، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل اور بردباری سے کام لیا۔ یہی عظیم صبر آپ کا وہ دوسرا بابرکت صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور عزیز ہے۔ ایک اور کٹھن موقع پر جب آپ طائف کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے ظالم سرداروں نے انتہائی بے رحمی سے، بے ادبی سے، گستاخی سے ظلم کیا اور اوباش بچوں کو آپ پر پتھر مارنے پر اکسایا۔ آپ اس قدر زخمی اور خون آلودہ حالت میں تھے کہ جوتیاں مبارک لہو سے بھر گئیں، مگر اس وقت بھی آپ صرف یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، انہیں ہدایت اور حق کی
معرفت عطا فرما دے، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین درجے کا صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بڑا اور عظیم ترین صدقہ شمار ہوتا ہے۔ شعبان کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس پر گہرا غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور خاص طور پر اس عظیم صبر کی سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ اور تازہ کرتے ہیں۔ جب کوئی نادان ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے، ہم پر کوئی ظلم کرے یا ہماری حق تلفی کرے، تو ہم نفسیاتی بدلہ لینے، انتقام کی آگ میں جلنے یا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کے لیے صبر کا یہ عظیم و بابرکت صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر انسانی نفس پر بہت زیادہ مشکل اور کٹھن ضرور لگتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت بالکل لامحدود اور بے حساب ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں بار بار یہ مرصدہ سنایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بغیر کسی حساب کتاب کے لامحدود اجر عطا کیا جائے گا۔ گویا یہ وہ واحد عظیم صدقہ ہے جس کے ثواب کی کوئی حد اور کوئی انتہا مقرر نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ شعبان کے اس مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں گے، کیونکہ شعبان کے بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں، تو ہمیں یہ پختہ عہد وفا بھی کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف ظاہری مالی اور مادی صدقہ دیں گے، بلکہ صبر کا یہ عظیم، مشکل اور باطنی صدقہ بھی بالضرور ادا کریں گے۔ یہی حقیقی عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہمارے وجود میں زندہ اور تابناک کرنے والا ہے، اور یہی وہ روشن راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کی دائمی محبت اور اس کی ابدی رضا تک بحفاظت پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک شعبان کے صدقے، اس کی برکت سے اور اس کی عظیم عظمت سے ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی، انفرادی پریشانیاں، تمام چھپی ہوئی تکالیف اور مصیبتیں دور فرما دے، ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالی، قلبی سکون، دائمی برکتیں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرما دے۔ ہماری تہہ دل سے یہ عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا اور آپ تمام سامعین کرام کا اسے توجہ سے سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے نہایت ہی عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کامل ایمان پر فرمائے، آمین، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔